نیک صالح لڑکی اپنے ہر کام میں اللہ سے ڈرتی ہے۔ اس کی شادی ایک اچھے شوہر سے ہوئی اور اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ اس نے اسے اسلام کی تعلیم دی اور ہمیشہ اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اس کا خیال رکھے۔ جب لڑکی 4 سال کی تھی تو اس کی اچھی ماں کا انتقال ہو گیا اور 1 سال بعد باپ نے بیٹی کی پرورش کے لیے دوسری عورت سے شادی کر لی کہ وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کہ وہ اس کی ماں سے کرتا تھا۔ اپنی بیٹی سے اس کی محبت، اور جب وہ اپنی پرانی بیوی کا ذکر کرتا تھا تو اس کی نئی بیوی کو اس قدر غصہ آتا تھا، خاص طور پر جب اس سے دوسری بیٹی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ اس کی بیٹی کا خیال رکھے گا اور اپنی بیٹی کو بھول جائے گا، لیکن وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس کے ساتھ بہت مہربان تھا۔ اس نے اس کے بارے میں اس کی توجہ ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر پائی۔ چنانچہ سوتیلی ماں نے اس بچی کے لیے ایک سازش رچائی اور کہا، میں اسے مار دوں گی، لیکن اس کی جان لے کر نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر۔ اسے تب تک خراب کروں گی جب تک وہ ہر چیز میں بے وقوف اور جاہل نہ بن جائے۔ میں اسے ایسا بنا دوں گی کہ وہ اپنے گھر میں کوئی کام یا کھانا پکانا یا کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ میں اس کو سست لڑکی بنا دوں گی اور وہ اپنے معاملات خود نہیں سنبھال سکے گی۔ وہ اس منصوبے کو عملی جامے پہ پہنچانے لگی۔ باپ اس بات سے بہت خوش ہوا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ ویسا سلوک کرتی ہے جیسا اس سے سوچا تھا۔ وہ کھانے کی میز پر تھے اور بیٹی نے پانی پینے کے لیے مانگا تو سوتیلی ماں نے اپنے ہاتھوں سے کپ بھرا اور اسے پینے کے لیے دیا، یا اس نے اپنی بیٹی کو بولا کہ اس کو پانی دو۔ اللہ کے فضل سے اور اپنی ماں کی دعا سے وہ اپنی تمام کلاسوں میں بہت ذہین اور کامیاب تھی، اور جب بھی اس کی سوتیلی ماں نے اسے پڑھائی سے نفرت کرانے کی کوشش کی اور اسے یہ خیال دلایا کہ وہ بہت تھکی ہوئی ہے اور سونا چاہتی ہے، تب بھی بیٹی پڑھتی رہی اور وہ ہمیشہ سے ہی بہترین تھی۔ اس نے کامیابی کے ساتھ ہائی اسکول مکمل کیا اور کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد کسی نے اسے پرپوز کیا تو سوتیلی ماں بہت خوش ہوئی اور اس نے باپ کو راضی کر لیا۔ اس نے ذہن میں سوچا کہ اس کی بیٹی فیل ہو جائے گی کیونکہ اسے گھر کے انتظام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن اللہ کے فضل اور اس کی ماں کی دعا سے اسے ایک اچھے شوہر کے لیے رہنمائی کی گئی، کیونکہ اس نے اس شخص سے شادی کی جو اس سے محبت کرتا تھا، اس کے لیے ڈرتا تھا اور اسے آرام کے تمام ذرائع فراہم کرتا تھا۔ اس کے گھر میں نوکر چاکر تھے اور اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کا حکم بجا لایا جاتا تھا۔ اس کی زندگی بہت خوش تھی، اور یہ کہ اس کی سوتیلی ماں اس قدر ناراض اور اس کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ 2 سال بعد اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی اور اس کا شوہر سخت مزاج، ملعون، کنجوس اور بدتمیز آدمی تھا۔ سوتیلی ماں نے اس غریب لڑکی کو مار کر اس کو اس قدر بے وقوف بنانا چاہتی تھی کہ اسے اپنی زندگی میں کچھ نہیں معلوم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو اچھا چاہا اور اسے اس کے مکر سے محفوظ کیا اور اسے ہوشیار، ذہین لڑکی اور ایک اچھی گھریلو خاتون بنایا اور اسے ایک ایسا شوہر دیا جو اس سے پیار کرتا تھا اور اس کا خیال رکھتا تھا، جبکہ اس کی بیٹی کے چند ماہ بعد ہی طلاق ہو گئی تھی۔ جب سوتیلی ماں نے قرآن سنا، انہوں نے منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے بھی منصوبہ بنایا اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اس نے اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی۔ وہ حیران تھی کہ اس کی سوتیلی بیٹی اس سے ملنے آئی تھی، اور یہ کہ اس کے شوہر کا بھائی اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو بہن اور سوتیلی ماں بہت خوش ہوئیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے لیے معافی بھی مانگی۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين